جتنی بھی ہماری عوام ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، اس کے بعد ہر قسم کے احتجاج میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں کہ پنجاب سے کب لوگ نکلیں گے۔ ویسے ہم نے تیاری مکمل کر لی ہے، ہم نے جو ہے پوزیشنز بھی سنبھالی ہوئی ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ احتجاج کرنا ہے، بس صرف دیر اس بات کی ہے کہ ہم نے یہ احتجاج کب کرنا ہے۔ پنجاب میں یہ سب جو ہے نا نہیں ہوتا، وہاں پہ اگر آپ کے سامنے ورکر کو اٹھا لیا جاتا ہے تو باقی لوگ جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ چیف منسٹر نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے آواز پہ لبیک بولنا ہے، تو میرے خیال سے تب بھی اچھا تھا، لیکن میرے خیال میں جب آپ احتجاجوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک پوزیشن پہ دو عہدے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رہا ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ احتجاج جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ تیاری ہم نے ان کے لیے کر لی ہے، ہم نکلیں گے ضرور۔ اگر آپ عمران خان کو نہیں لے کر آئیں گے تو میرے خیال سے پھر مشکل ہوگا کہ آپ کو جو ہے آپ کا 80% عوام جو ہے وہ ساتھ دے، تو ان سیف سٹیز کا یہ بھی فائدہ ہوگا، دہشت گردی بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ اکانومی بھی بڑھے گی۔ دیکھیے کے پی کے انشاءاللہ اس دفعہ پورا نکلے گا۔ ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے ڈی چوک کے بجائے ہم وہ راستے بند کریں جس سے پورا پاکستان بند ہو سکتا ہو۔ بظاہر تو بہت آسان لگ رہا ہے کہ شاید ہم بس ڈائریکٹ اسی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تقریباً 17-18 سال کا جو ہے اسٹرگل ہے۔ ہم نے مراد بھائی، مینا خان صدر صاحب اور یہ سہیل، شاہد خٹک، ان سب نے ایک ساتھ جو ہے نا سٹارٹ لیا، اور آئی ایس ایف، یوتھ اور ہر پوزیشن پہ ہم نے کام کیا ہے ماشاءاللہ، اور 18 سال کی محنت کے بعد یہ صلہ ہمیں ملا ہے۔ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں ان کی ٹویٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ جیسے وہ ٹویٹ کرے تو ہم اس سے جو ہے نا ایک میسج ہمیں مل جاتا ہے، اور ہم اکارڈنگلی پھر چلتے ہیں اس پہ۔ مراد بھائی کو میرے خیال میں اس اسٹیٹ نے جس طرح ان کو اذیت دی ہے یہ قابل معافی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس بیچارے نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اگر آپ دیکھیں تو اس پہ 1 روپے کا کرپشن نہیں، محنت اس نے اتنی زیادہ کی تھی، ہر جگہ پہ ہر پوزیشن پہ بیٹھ کے اس نے پاکستان کی بات کی تھی، ابھی بھی وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی انا کی خاطر جو ہے نا اس بندے کو اتنی بڑی سزا دی ہے۔ میرے خیال سے اس کو ایوارڈ دینا چاہیے تھا، وہ بیچارہ جو ہے نا ابھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جو ہے نا پھر رہا ہے، اور اس اسٹیٹ نے ایسے نوجوانوں کو اون نہیں کیا۔ تو ہمارا بھی دل کبھی کبھار کہتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے آپ جتنی بھی قربانی دے دیں، جتنی بھی آپ محنت کریں، وہ رائے گا ہی جائے گا۔ میں نے 2 ویڈیوز میں ان کو دیکھا ہے تو میرے خیال میں اس نے بہت وزن کم کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت برے حالت میں ہے وہ۔ اور دیکھیں یہ بہت مشکل ہے کہ جب آپ کا رابطہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نہ ہو، اپنے والدین کے ساتھ نہ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ نہ ہو، اپنے ورکرز کے ساتھ نہ ہو، تو یہ کس طرح کا ماحول ہوگا اور کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی۔ نہیں، ایکٹیو تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں لوگ، اور پہلے سے بھی تھے۔ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو یہ تکانی والی بات ہے۔ خیبر پختونخوا کے ورکرز، بلکہ ورکر سے بھی آگے جتنی بھی ہماری عوام ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، اس کے بعد ہر قسم کے احتجاج میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں کہ پنجاب سے کب لوگ نکلیں گے۔ ہمارا خیبر پختونخوا کل بھی ریڈی تھا، آج بھی ریڈی ہے، اور کل بھی رہے گی۔ اگر وہ لوگ نکل آتے تو انشاءاللہ ہم ان سے زیادہ تعداد میں نکلیں گے۔ ہاں، آپ جو کہہ رہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ان کے واحد ایک ان کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ پارٹی میں آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گوہر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، جنید اکبر صاحب ہیں، تو یہ سارے جب بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے۔ ویسے ہم نے تیاری مکمل کر لی ہے، ہم نے جو ہے پوزیشنز بھی سنبھالی ہوئی ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ احتجاج کرنا ہے، بس صرف دیر اس بات کی ہے کہ ہم نے یہ احتجاج کب کرنا ہے۔ نہیں، لوگ نکل آتے ہیں لیکن لیڈرشپ جو ہے نا وہ نہیں پہنچ پاتے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ مریم نواز اور ان کی حکومت نے اور پھر فیڈرل حکومت نے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو ورکرز کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کاروبار ان کے اوپر جیلیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا اور ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے اگر آپ ایک محلے میں ایک ورکر کو اٹھاتے ہیں نا تو پورا محلہ کڑا ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں یہ سب جو ہے نا نہیں ہوتا، وہاں پہ اگر آپ کے سامنے ورکر کو اٹھا لیا جاتا ہے تو باقی لوگ جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ایک فقدان ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے احتجاجوں کی طرف چلے گئے،
تو احتجاجوں میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹو پوزیشن پہ بیٹھ کے پھر آپ وہ پوزیشن لیتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کو سنبھالے. جنید اکبر صاحب کو اب پارٹی ملی ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ احتجاجوں کی کال دے, وہ اب احتجاجوں پہ فوکس کرے. عمران خان کی رہائی ان کے لیے لائے عمل, یہ اب ان کا کام ہے. خیبر پختونخوا حکومت یا ان کے منسٹرز نے ان کا ساتھ دینا ہے, چیف منسٹر نے ان کا ساتھ دینا ہے, ان کے آواز پہ لبیک بولنا ہے. تو میرے خیال سے تب بھی اچھا تھا, لیکن میرے خیال میں جب آپ احتجاجوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک پوزیشن پہ دو عہدے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رہا ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ احتجاج جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ تیاری ہم نے ان کے لیے کر لی ہے, ہم نکلیں گے ضرور. ہاں اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ انڈیا کے ساتھ ہوا, اور انڈیا نے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, ان کی ڈیفیمیشن ہو گئی ہے پوری دنیا میں. اب وہ یہ سوچ رہے کہ وہ دوبارہ جو ہے پاکستان کی طرف جو ہے وہ ان کا ایک پلاننگ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو میرے خیال سے اگر اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمڈ فورسز کو, اپنی عوام کو اپنے ساتھ کھڑے کرنا ہے یا قومی یکجہتی بنانی ہے تو چیئرمین عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ 80% اس بندے کی پاپولیرٹی ہے. اور اگر اس وقت بھی ہم نے, یعنی کہ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی اوورال اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, انہوں نے آرم فورسز کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو سوشل میڈیا پہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم ہار جاتے. لیکن اللہ کے فضل سے یہی ہمارا سوشل میڈیا تھا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے آرم فورسز کے وہ چیزیں جو انہوں نے کیے اور اس پہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. ہم سوشل میڈیا پہ بھی ان سے جیتے ہیں, گراؤنڈ پہ بھی جیتے ہیں, ٹیکنالوجی بیس پہ بھی جیتے ہیں, اور دنیا میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو میرے خیال سے کہ آرم فورسز کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملائیں گے, چیئرمین عمران خان کو ساتھ ملائیں گے تو 80% آپ پاکستانیوں کو ساتھ ملائیں گے. اگر آپ نے ان کو ملانا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں. اگر آپ عمران خان کو نہیں لے کر آئیں گے تو میرے خیال سے پھر مشکل ہوگا کہ آپ کو جو ہے آپ کا 80% عوام جو ہے وہ ساتھ دے. کسی بھی ملک کا نا اس وقت دار و مدار جو ہے نا وہ ڈیجیٹل اکانومی پہ ہے, اور ڈیجیٹل اکانومی کے لیے ہم نے اللہ کے فضل سے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتہ پہلے ہم نے سیف سٹی کا پروگرام لانچ کر لیا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا جو ہے ہری پور میں ڈیجیٹل سٹی ہماری بن رہی ہے, ایبٹ آباد میں ہمارا آئی ٹی پارک ہے, پشاور میں آئی ٹی پارک ہے. اسی طرح ہم نے سیف سٹیز بنا لیے ہیں 2 ڈسٹرکٹس میں, اور 2 ہمارے آلریڈی ابھی اور بھی تیار ہیں ایبٹ آباد میں اور مردان میں. پھر اس کے بعد ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں سیف سٹی بنا لینا ہے. اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ڈیجیٹل کنیکٹ کے نام پہ کو ورکنگ سپیس بنا رہے ہیں. پشاور یونیورسٹی میں ہم نے کو ورکنگ سپیس بنا لیے, اور ہم کوشش کریں کہ وہ یوتھ جو ہماری اس وقت گراؤنڈ پہ گیمنگ میں, سافٹ ویئر میں, گرافک ڈیزائننگ میں, ایپ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کو ایک سپیس دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہمارا 67% یوتھ ہیں وہ فری لانسنگ کر کے, وہ گرافک ڈیزائننگ کر کے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, اور وہاں سے جو ہے ریمیٹنسز, وہاں سے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو ہے پیسہ لے کر آئیں گے. میرے خیال سے اس وقت ہم نے اپنے لوگوں کے لیے بہت کام شروع کیا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا یہ واحد صوبہ ہوگا, جس طرح بھی ہم نے لاسٹ کیبنٹ میں ڈیجیٹل پیمنٹ اور فن ٹیک جو ہے وہ ہم نے اپروو کر لیا ہے کہ تمام 32 ڈپارٹمنٹس کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو پرسن, پرسن ٹو گورنمنٹ جو ہے, اب جتنی بھی لوگ پیسے دیں گے وہ رسید کے فارم میں نہیں ہوں گے, وہ کیش کے فارم میں نہیں ہوں گے, وہ کیش لیس پیمنٹ کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ پیسے جمع کر لیے, اور قومی خزانے میں, خیبر پختونخوا کے خزانے میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس فلاں بندے نے اتنے پیسے جمع کر لیے. بیچ میں یہ جو راستہ ہے, جو میڈیٹرز ہیں, ان کو ہم ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ واحد صوبہ ہے. آلریڈی جو ہم نے جو ایمویوز ہم نے سائن کر لیے, جو ہم نے کیبنٹ سے اپروول لیے ہیں, انشاءاللہ یہ واحد صوبہ ہوگا کہ یہ تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس میں تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹائز کریں گے انشاءاللہ. سیف سٹی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ایگزٹ پہ, انٹرنس پہ جو ہے نا آپ کے کیمراز لگ جائیں گے. پھر وہ کیمراز اس لیول کے ہوں گے کہ وہ اگر کوئی ماسک لگائیں تو بھی اس کی نشاندہی ہو سکے گی. گاڑی میں کون بندہ بیٹھا ہوا ہے, کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا جو ہے نا پتہ چلے گا. ان کی اسپیسیفیکیشن اس طرح کی ہوگی. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سی گاڑی جو ہے نا شہر کے اندر آئی ہے, کون سی باہر گئی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں
2 نمبر گاڑیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ڈرائیورز کے ڈرائیونگ لائسنس کا پتہ چلے گا، ہر بندے کی نشاندہی ہوگی. اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہے تو ان کی آن لائن جو ہے نا نشاندہی ہوگی، کس بندے کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے، یہ ان چیزوں میں مطلب ان کی جو ہے نشاندہی ہوگی آسانی کے ساتھ. ایسی بہت ساری چیزیں، ان کا بڑا فائدہ ہونا ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ کی اکانومی بڑھے گی. دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کے جو ہے نا پیسے لوگ جمع نہیں کرتے، ٹیکس جمع نہیں کرتے، تو ان سبسڈیز کا یہ بھی فائدہ ہوگا، دہشت گردی بھی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اکانومی بھی بڑھے گی. جی ہم نے ایک پروجیکٹ ابھی 40 کروڑ کا ہم لانچ کر رہے ہیں، میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لانچ کر رہا ہوں، کہ اس میں ہم کارڈ دیں گے تقریباً 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ جو ہے اپنے گھر میں اپنے ٹیبلٹ پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے پی سی پہ اس کارڈ کو وہ بار کوڈ جو ہے اسکین کریں گے، ان کو ان کے ایجوکیشن کے مطابق سارا کورس ملے گا، مطلب بکس کے فارم میں. اور بکس کے علاوہ اگر ان کو سمجھ نہیں آتی، فار ایگزامپل ڈائجیشن کی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ڈائجیشن کی وہ ویڈیو وہاں پہ لگائیں گے، ان سے ان کو پتہ چلے گا. اینیمیٹڈ ویڈیوز ہوگی. پھر پیرنٹس کو یہ پتہ چلے گا، ٹیچر کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ٹیبلٹ پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے پی سی میں کہاں پہ کتنا ٹائم جو ہے وہ سرو کر رہا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا بچہ جو ہے انگلش کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے، کیمسٹری کی طرف ہے، بایولوجی کی طرف ہے، کیمسٹری کی طرف ہے، آپ کو پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے تقریباً کوئی 18 ارب روپے ایجوکیشن میں پرنٹ جو ہم نے پرنٹس کرتے ہیں، مطلب یہ پرنٹنگ جو وہ ہے اس میں دیں گے. تو اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. بچوں کو ہم اس کے بعد ٹیبلٹ جو دیں گے، وہ ٹیبلٹ جو ہے اس میں بکس بھی ہوں گی، ویڈیوز بھی ہوں گے، اور وہ بچہ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس سے وہ ریڈنگ کرے گا، اور اپنے لیے ایگزام بھی ارینج کرے گا اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ایگزامس بھی لیں گے تو اسی ٹیبلٹ کے تھرو لیں گے، کہ وہاں پہ آن لائن بچہ بیٹھ کے جو ہے سبجیکٹیو آبجیکٹیو اسے ایگزام لیا جائے گا. دیکھیے کے پی کے انشاءاللہ اس دفعہ پورا نکلے گا. ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے ڈی چوک کے بجائے ہم وہ راستے بند کریں جس سے پورا پاکستان بند ہو سکتا ہو. اگر کسی جگہ سے مائننگز ہو رہی ہے ہم وہ بلاک کریں گے. کون سی جگہ سے جو ہے آپ کا سوئی گیس اور یہ گیس ذخائر جاتے ہیں ہم وہ روڈ بلاک کریں گے. جہاں سے پیٹرول آپ کا جاتا ہے، ڈیزل جاتا ہے، ہم وہ بلاک کریں گے. جہاں سے آپ کے راستے پورے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم بلاک کریں گے. جب کے پی کے بلاک ہوگا تو پورا پنجاب اور پورا پاکستان بلاک ہوگا. اور انشاءاللہ بلوچستان میں بھی ہماری تیاری مکمل ہے، پنجاب میں بھی ہے، گلگت بلتستان شاہراہ ریشم ہم انشاءاللہ بلاک کریں گے، کہ آپ کا جو ہے پورا پاکستان ہم بلاک کریں گے تھرو آپ کے ٹرینز ہیں، آپ کے راستے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہی ایک ہوگا کہ ہم چیئرمین عمران خان کو رہا کرا سکیں. اگر ان پہ ایسے الزامات لگے ہوں ان کے اوپر کہ وہ ملک خلاف ہو، یا وہ غدار ہو، یا وہ ان نے کوئی غداری کی ہے یا کرپشن کی ہے، تو بے شک ان کو رکھے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم اس کا بھرپور جو ہے مقابلہ کریں گے، بدلہ لیں گے. اور انشاءاللہ ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. بس 1-2 دن میں فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے کب جو ہے نا احتجاج کی طرف جانا ہے. دیکھیں وہ تو فیصلہ کریں گے نا، ہماری کمیٹی بیٹی ہے، اور وہ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے انہی 1-2 دن یا 2 ہفتوں میں انشاءاللہ ہماری دوبارہ ایک میٹنگ ہونی ہے ہماری پارٹی کی، اور جیسے وہ ہمیں انسٹرکشنز دیں گے اسی کے مطابق اپنی ورکرز کو تیار کر کے ہم نے جو ہے نا نکلنا ہے احتجاج کے لیے. مراد سعید، میں نے کہا نا کہ مراد سعید صدر صاحب کو ہم نے، پارٹی نے اور چیئرمین عمران خان نے روکے رکھا ہے. وہ تو آج بھی نکل آئے ہیں، وہ تو آج سے شاید 1 سال پہلے نکل آ چکے ہوتے، لیکن ان کو چیئرمین عمران خان نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ جب تک میں باہر نہیں آتا آپ نے باہر نہیں آنا. ہاں وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ تھرو سوشل میڈیا، ٹویٹر کے ذریعے اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم نشتر حال میں اور سوات میں ہم نے پروگرامز کیے ہیں، اور وہاں پہ اس نے جو ہے ویڈیو پیغام اپنا بھیجا تھا، اور وہ لوگوں نے سنا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ورکر جو ہے وہ مراد سعید پہ کتنا اکٹھا ہوتے ہیں، کتنی ان کی بات کو وہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم ہی ان کے ساتھ تھے، ہم ہی ان کی پروڈکشن ہے. تو میرے خیال سے کہ اس وقت 67% یو جو ہے وہ مراد سعید اور چیئرمین عمران خان کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد تیاری کریں گے اور نکلیں گے. نہیں، کے پی حکومت کی بات نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کو چیئرمین عمران خان نے روکے رکھا ہے. پھر بے شک وہ علی امین گنڈاپور صاحب ان کو کہیں یا عوام ان کو کہیں، تو جب فیصلہ ہونا ہے تو وہ چیئرمین عمران خان ہی کریں گے. تو جب تک چیئرمین عمران خان کا فیصلہ ہے تب تک وہ باہر نہیں آئیں گے انشاءاللہ.